السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ویلکم ٹو دی 13th ایپیسوڈ آف رمضان سیریز لیونگ دا قرآن. آج انشاءاللہ ہم جز 13 پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر آصف ہیرانی موجود ہیں. ڈاکٹر آصف ہیرانی اب اپنا زیادہ تر ٹائم امریکہ میں گزارتے ہیں، اور وہیں پہ ماشاءاللہ دعویٰ میں بہت زیادہ بزی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن فار چیریٹیبل انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. میں ڈیزرو نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بارک اللہ فیک. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سال 2 سال میں 1.5 سال میں کبھی آتے ہیں پاکستان 1 مہینے کے لیے، تو ہمارے دل چاہتا ہے کہ آپ کو کراچی سے کہیں جانے نہ دیں، لیکن ماشاءاللہ ظاہری بات ہے آپ سے محبت کرنے والے بھی اور ہیں، اور آپ بھی، اور ہمارے علاوہ پتہ ہے بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر ہمیں چھوڑ کے. چلیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنی دین کے لیے محبتوں کو بڑھائے اور اس کو آمین قبول کریں. آمین آمین. آمین. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ پاکستان میں تھے، آپ نے ایک زندگی کا حصہ گزارا. اب آپ پچھلے کئی سالوں سے، کتنے سالوں سے آپ یو ایس میں؟ تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں 20 تقریباً. سال ہو گئے. تو ظاہری بات ہے یہ دونوں جو کلچرز ہیں، دونوں جو جہاں دونوں کی جو ویلیوز ہے، ایون میں بات کر رہا ہوں جنرل ویلیوز کی نہیں بلکہ مسلمس کی جو ایک لائف سٹائل ہے، ویلیوز ہے. ہوں. تو جب آپ یہاں آتے ہیں پاکستان، ظاہری بات ہے یہاں بھی آپ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ وہاں جس طرح لوگوں کو آنسر کرنا ہوتا ہے یا ان کو کچھ کانسیپٹس بتانے ہوتے ہیں، شیئر کرنا، اور یہاں پہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے یہاں کے الگ ڈفرینٹ پیراڈائمس ہیں، وہاں کے ڈفرینٹ ایبسولوٹلی پیراڈائمس ہیں. ایبسولوٹلی. تو کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں اور کیا چیزیں آپ فیس کرتے ہیں اس میں؟ یہ بہت لوڈڈ سوال ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ زمین آسمان کا فرق ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ماڈرن سیکولر ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے وہ سیلاب یہاں بھی خاص کر یونیورسٹی گوئنگ کراؤڈ میں آ چکا ہے. تو اگر میں یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں یا وہاں پہ کسی ایم ایس اے میں لیکچر دے رہا ہوں، تو واللہ اٹ فیلز کہ میں سیم آڈینس سے بات کر رہا ہوں، صرف لینگویج یا تھوڑی بہت ایگزامپلس کا فرق ہوگا، اپروچ سیم ہوگی. پہلے آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے، پھر قرآن سننا پہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. لیکن یہاں کا جو مساجد والا کراؤڈ ہے اور وہاں کا جو لیٹس سے امریکہ کا کراؤڈ ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ ایک امپائر ہے. ایک امپائر کے ذہن سے چیزوں کو سوچتا ہے کہ دنیا بھر میں کیا کرنا ہے، کس کے پریزیڈنٹ کو اٹھانا ہے، اپنے پاس لانا ہے. اور پاکستان ایک کالونی ہے، وہ کبھی بھی امپائر کے بارے میں نہیں سوچے گی، وہ سوچے گی کہ ہمیں پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے. تو سوچ میں اور اپروچ میں اور فریم ورک میں کافی ڈفرینس آ جاتا ہے. اور پھر آپ یہاں کے، اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چاہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ویسٹ سے جو بھی آئے، غلام ہم قوم ہیں اس وقت ویسٹ کے ذہنی طور پہ، فکری طور پہ ہم غلامی کر رہے ہیں. تو الناس والا دینی ملوکہم، ابن خلدون اپنی کتاب میں کہتا ہے مقدمہ میں کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیفیٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آقا کی، مالک کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ. ان کے جیسا لباس پہننا، ان کے جیسی زبان بولنی ہے، یہ آج بالکل واضح ہے. تو جب میں امریکہ سے آتا ہوں تو ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی بھی مجھے نظر آتی ہے، جو کہ بالکل ظاہر ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امریکہ سے آنے والا اسپیکر یا ایون سنگر کوئی بھی آ رہا ہے تو اس میں ایک ایروگنس بھی آ سکتی ہے کہ لوکل ایفرٹس تو اسکالرس کے کچھ ہو نہیں رہے، لوکل دعوی آرگنائزیشن کو کچھ کام آتا نہیں ہے. تو یہ بھی میں اپنے آپ کو اکثر ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہوں کہ اونلی بیکاز آئی ایم کمنگ فرام امیریکا اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ایم سپیریئر ٹو دیز پیپل، بیکاز دس از سائن آف ایروگنس. تو یہ ایک ہیوملٹی ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے. لیکن ایک چیز مجھے پاکستان میں نظر آئی ہے پازیٹیولی اعتبار سے، جو جس طرح اقبال کہتا ہے کہ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. کہ جس طریقے سے ایک لادینی تصور پھیلایا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لیکن کمپیریٹیولی مسلمانوں کا، ینگ مسلم بردرز اور ینگ مسلم سسٹرز دونوں کا رجحان اسلام کی طرف بھی آتے جا رہا ہے. اور یہ بات الحمدللہ میں نے ہر جگہ نوٹ کی بھی، میں لاہور اسلام آباد سے بھی آیا ہوں. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی آپٹیمزم والا سائن ہے. لیکن اس کے لیے آپ جیسے لوگ اور جتنے دینی ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمپلیمنٹری نیچر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ڈس ایگریمنٹس ہیں آپ کے سارے رکھیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سب مل کر اگر کام کریں، جزئیات کے اختلافات برقرار رہیں لیکن کلیات پہ، کیونکہ اب آپ کا مقابلہ ایتھیزم سے، اب آپ کا مقابلہ ایگنوسٹسزم سے. تو اس اعتبار سے، اس ویژن کہ وہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اگر آپ کمپلیمنٹری نیچر میں کام کریں گے تو مجھے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے الحمدللہ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ واقعی ہم اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو چیلنجز تو اب آلموسٹ سیم ہوتے جا رہے ہیں، اور جس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے، اللہ رحم فرمائے، اور ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں لوگ. اور اگین یہ بھی بڑی ڈیپ بات ہے
کہ چونکہ ہم ایک کالونیل سسٹم میں رہے ہیں، کالونی ٹائپ ہی ہمارا ملک ہے، اور تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ اسی طریقے کی ہے. ہم ابھی تک اپنی انہی چیزوں سے باہر نہیں نکل پائے ہیں، اور بہت ہی شارٹ ویژن ہے ہمارے. بس یہ کر لے یہ کر لے. اور جیسے آپ نے بات کی امپائر کی، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ آپ سے جو ہم نے اگلا ایپیسوڈ کرنی ہے سورۃ القصص والی، جز 20 والی، تو اس میں انشاءاللہ آپ یقیناً فرعون کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ جو مینٹالٹی تھی بات کریں گے. اذان کا ایک کورس بھی ہے فیرو 2.0، اگر آپ نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا تو جب بھی دوبارہ ہو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. یہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم آج کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. بہرحال ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے سامنے جز 13 ہے، تو اس کے اندر سے آپ جو ہم ساتھ کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہیں تو وی آر ریڈی فار دیٹ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. ویسے تو 13 جز کے اندر سورہ یوسف بھی ہے، اور سورہ رعد بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، لیکن ہم سورہ یوسف میں سے ایک یا دو آیات پہ ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ کاشف آپ بھی اس میں انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کام کریں کہ رمضان کے اندر عبادات پہ، تراویح کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکیں، اور اس کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے علماء نے بتائیں. لیکن میں سورہ یوسف کی جب ایک آیہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا جواب ملتا ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس اینگل کے دیکھنے کا بھی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملے گا. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کے اپنے بھائی ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے اپنے بھائی انہیں کڈنیپ کر کے کنویں میں ڈالتے ہیں، وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک رپورٹ کے مطابق ان کے بھائی انہیں سیل کرتے ہیں، وہ ایجپٹ پہنچ جاتے ہیں، اور ایجپٹ میں بھی ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، وہ جیل میں جاتے ہیں. اتنے سارے ظلم سے جب وہ گزرتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرن دی ٹیبل اوور کرتے ہیں، اور وہ باہر آتے ہیں اور فائنینس منسٹر، جس طرح ماڈرن ڈے لینگویج میں کہیں گے، وہ بنتے ہیں. پہلے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، بھائیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، بھائی طاقت کو ابیوز کرتے ہیں. اب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، اور اب بھائی کمزور ہو جاتے ہیں، بھائی ان کے سامنے آتے ہیں، اور جب ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی ملامت نہیں ہے تم لوگوں کے اوپر. حالانکہ چاہتے یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، بدلہ لے لیتے، اور بدلہ لینا جسٹیفائبل ہوتا. لیکن یوسف علیہ السلام ایک لیڈر تھے، پروفٹ. اور لیڈر جب پروفٹ ہوتا ہے، پروفیٹک ٹیچنگ پر ہوتا ہے، تو کبھی بھی پرانی چیزوں کو یا ڈگ دی ہولس آف دی پاسٹ نہیں کرتا. وہ فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے معاف کر دینا آسان ہوتا ہے. یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کام کریں روحانی طور پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹ ہو سکیں. تو یاد رکھیے گا میرے بھائی اور بہنوں، کہ آپ کا دل اگر گندگی سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دل اگر لوگوں سے بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے، آپ سارا دن واٹس ایپ پر بیٹھ کر اور انسٹاگرام پہ بیٹھ کے لوگوں کی برائی اور گوسپنگ اور بیک بائٹنگ سن رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے گندگی والے میں کچرے کے ڈبے جیسے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی روحانیت آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شفٹ ڈیلیٹ دبائیں، اپنے دل کو صاف کریں. ہر اس بندے نے جس پر آپ پہ ظلم کیا ہے، ہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کو اس واقعے پر بھول جائیں، بلکہ اس کو فرگیو کر دیں. واقعہ بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح اگر آپ بھی کہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں، میں آج تمہیں معاف کرتی ہوں، تو ایسے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روحانیت اور اس کی روشنی اور اس کا نور آ سکتا ہے. تو یہ بات بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو رمضان المبارک میں اگر اللہ تعالیٰ کا کلام، تراویح انجوائے کرنی ہے تو آپ کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کیسے بھول جائیں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، میں انسان ہوں، میرے ممکن نہیں ہے. اب اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی پوری جوانی آلموسٹ پوٹینشلی تباہ ہو سکتی تھی جو وہ بھائی کر کے گئے تھے، لیکن پھر بھی فیوچر میں آ کر جب ان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ایموشنل اور وکٹم مینٹیلٹی، رادر وہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. آپ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی جگہ رکھیں. گریوینسز لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں فیوچر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھا ہوں، مجھے پیچھے مڑ کے دنیا والوں کو نہیں دیکھنا ہے. یہ اپروچ رکھیں گے تو لیڈرشپ کی اپروچ آئے گی، یہ اپروچ رکھیں گے تو یوسف علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی اپروچ آئے گی. شیخ کاشف آپ کو جس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کئی دفعہ کہ دیکھیں یہ رمضان جو ہے نا، اس کی حکمت ہے لعلکم تتقون، روزوں کی. تقوی کا جو اسٹیشن ہے وہ ہمارا دل ہے.
اس دل کو اگر ہم نے بغض سے، کینہ سے، انمتی سے بھرا ہوا ہے، انوی سے بھرا ہوا ہے، تو دل میں تو جگہ ہی خالی نہیں ہے، تقویٰ کہاں آئے گا؟ ایبسولوٹلی. تو جب تک لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، تقویٰ نہیں آپ کی اس جگہ آ سکے گا. اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کلیئرلی فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا. اپنے دل کو صاف کریں اور یاد رکھیں کہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا ہے. معاف کرنے والا کی جو ہمت اور جرت ہوتی ہے نا، وہ بدلہ لینے والے کی نہیں ہوتی. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس شدید بالسرعہ سبحان اللہ. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. اور یہ امتحان رمضان میں ہمارا بار بار ہوتا ہے. آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، آپ کچھ لینے جا رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ہر آدمی روزے سے، پتہ نہیں کس پریشانی میں بیچارہ کتنی بھوک پیاس میں ہے، کہاں سے کیا سوچ سمجھ کے وہ آ رہا ہے. تو معاف کر دیں، معاف کر دیں. اپنے روزے کو بھی اچھا کر لیں، اس کے روزے کو بھی اچھا کر لیں. اور یاد رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے واقعی معاف کرتے ہوئے یہ سوچا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں اور انی صائم، تو وہ ٹھنڈک آپ کو ملے گی کہ روزہ کھولنے تک انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی. الحمدللہ. وہ معاف کرنے کا جو سرور ہے نا اور خوشی، وہ انشاءاللہ روزے کے اینڈ تک آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپ مطلب پورا دن انجوائے کریں گے. الحمدللہ آج میں نے اللہ کے لیے سیکریفائس کیا. بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو، صرف اللہ کو بتائیں اور اپنے دل میں رکھیں. اللہ آپ کے دل کو سکون میں ڈال دے گا. اور اس یہ جو مکان ہے نا جس کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے، وہ اگر سیاہ رہا تو تقویٰ نہیں آئے گا، اور وہ اگر صاف ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی کو ڈال دے گا، اور رمضان روزوں کا مقصد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بارک بہت ہی اللہ پیاری فیک. بات کی آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کو صاف کرے. آمین آمین یا رب. آمین. دوسری آیت جو میں شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے، وہ آیا سے پہلے میں آپ کو اقبال کا شعر سناتا ہوں جو اس آیت سے کنیکٹڈ ہے. اقبال اپنی نظم میں کہتا ہے، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ کو لوگ ملتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم پاکستان میں کیا کریں، امریکہ کے پاس اتنے ریسورسز ہے، وہاں کی مسلم کمیونٹی اتنے کام کر رہی ہے، ہم کیا کریں، ہم تو یہاں پاکستان میں ہیں، ہم کراچی میں ہیں یا ہم لاہور میں، کہیں بھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو لوگ ڈیمونائز اکثر کرتے ہیں یا انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے لیکن وہ مصر موو ہو گئے، اور موو خود کے انٹینشنلی نہیں ہوئے بلکہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا. لیکن یہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں فارن کلچر میں ہوں، میں یہاں دین کا کام نہیں کر سکتا. جہاں پر آپ ہیں وہ آپ کا کنعان ہے، یہ اقبال کا میسج ہے. اور اسی طرح ہمیں یہ بات پتہ چلی، اگر آپ کو دین کی کوئی خدمت کرنی ہے، دین کا کوئی کام کرنا ہے، اور یہاں دین کے کام سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ میری بات سن رہے ہو جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں یا نقاب پہنا ہوا ہے. آپ حجاب ہے، نقاب ہے، بڑی داڑھی ہے، چھوٹی داڑھی ہے، ایون کہ اگر آپ نے ابھی حجاب لینا شروع نہیں بھی کیا ہے، انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو حجاب لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن دل اگر امت کا درد ہے اور امت کے لیے کچھ کرنا ہے آپ کو، تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام کا ماڈل بہت زبردست ہے. یوسف علیہ السلام کفار کی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور ایسا امپیکٹ آتا ہے کہ اس سے صرف ایجپٹ نہیں بلکہ اطراف کے ممالک بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے خیر سے صرف مسلم کمیونٹی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ نان مسلم اور جنرل لیول پہ، نیشن وائڈ اسٹیٹ لیول پہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی آیا جو ذہن میں میرے آتی ہے، وہ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کہتا ہے کہ اب آپ جیل سے آ گئے، اب آپ میرے قریب ترین ہوں گے، تو خود عہدہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے منسٹر بنا دیں انفلیشن کے ٹائم پر. میں ایبلٹی بھی رکھتا ہوں اور آنیسٹی بھی رکھتا ہوں. یہ دو چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ اگر دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے گا. ایک ہم میں صلاحیت کام کرنے کی، یعنی ہم دنیا کو چلانا سیکھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، دنیا کو اگر ہمیں چلانا نہیں آتا ہے تو آگے دنیا نہیں چل سکے گی، اور دنیا چلانا آتی ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ہم دنیا کو کسی اور رخ پہ لے کے چلے جائیں گے. ہمارے پاس دین کا میسج بھی ہے، رسول اللہ کا پیغام بھی ہے، اور ریشنل سائنس کو سیکھنا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم حفیظ اور علیم کی صفات کو اپنے اندر لیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی بڑی ہی زبردست چیز ہے. اور یہ جو آپ نے مثال بھی دی نا کہ یوسف علیہ السلام نے جا کر بادشاہ سے کہا، اس کو میسج بھیجا کہ مجھے تم منسٹر آف فائنانس بنا دو. تو یہ ایک بڑی ایک زبردست بات ہے سائیکالوجی کی. وہ یہ ہے کہ ہماری نا ایک سائیکالوجی کانسیپٹ ہے وکٹر اور وکٹم مینٹالٹی.
ہوں، ہماری یہاں جو ہماری مینٹیلٹی ہے نا وہ وکٹم مینٹیلٹی ہو گئی، ہر وقت دوسرے پہ بلیم ڈالنا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ملک کے حالات ایسے ہیں، میرے شہر کے حالات ایسے ہیں، میرے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ یس، یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں ہوں، تو جن فیزز آف لائف سے وہ گزرے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ایبسولوٹلی، میرا خیال ہے ہم تو شاید سوسائڈ کر لیں گے، ہمیں تو تھیراپی اللہ رحم چاہیے ہوگی فرمائے، تھیراپی تھیراپی کے انجیکشن بھی چاہیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کانفیڈنس دیکھیں کہ میں روتا رہوں ساری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایبسولوٹلی، نہ دنیا میں نہ آخرت کے لیے، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کے بعد کہ اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر جیل میں ڈال دیا، بغیر گناہ کے بغیر کسی قصور کے، اس کے باوجود کہ نہیں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ ایبسولوٹلی، تو الحمدللہ وی آل آر یونیک اینڈ وی آل ہیو سم یونیک اسکلز اینڈ ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز۔ تو اللہ نے ہمیں جو بھی کیپیسٹی دی ہے، جو بھی ریسورسز دی ہیں، انویسٹ فار آخرہ، انویسٹ فار یور دین، تاکہ اس دنیا سے جائیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں کوئی شعر سنائے ہمیں کہ جب دنیا سے جائیں اور کوئی ایسا نام کر جائیں، ایک شعر ہے نا، ڈاکٹر صاحب بڑا مشہور شعر ہے کہ گر وہ ہے نا، گر نشان سجود تیری جبی پہ تو کیا، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین میں نشان رہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ ایسی کوئی اکبر، زندگی گزاریں تو مزہ بھی ہے زندگی گزارنے کا۔ اس دن بھی اللہ میں کسی اکبر، سے کہہ رہا تھا کہ یار مرنا بھی ہے تو بھائی کسی بڑے مقصد کے لیے مر لو۔ میں کسی اپنے بزنس پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ پراپر سیفٹی میجرز نہیں لے رہے تھے وہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم سیفٹی میجرز نہیں لو گے، اللہ نہ کرے کوئی انجری ہو گئی، ہوں، کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کا پاؤں چلا گیا، کوئی جل گیا، کوئی مر گیا، یار یہ ڈیمیج کیسے ہوگا ریپیئر؟ اللہ اکبر، تم اس چیز کے لیے مطلب میں اپنے بزنس میں کھڑا تم کو کہہ رہا ہوں کہ if for this safety major you have to spend money on it, I'm اللہ ready۔ اکبر، لیکن خدا رہا میں ہر وقت تمہارے سر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یار بی رسپانسبل، اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے مرنے کے لیے تھوڑا بتایا ہے، مرنا ہے تو کسی بڑے کام کے لیے مر جاؤ یار، یا سبحان اللہ، دنیا کو تمہاری بہت ضرورت ہے، دین کو تمہاری بڑی ضرورت ہے، وہ ایسا کام لے لو۔ یا، تو اس وکٹم مینٹیلٹی سے ہم باہر نکلیں گے نا تو دنیا یوں کھل جائے گی ہمارے لیے، اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں کام کرنے کے لیے، یا، دنیا آخرت بالکل، کمانے کے لیے بالکل، کہ کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کی ان آیات اور جو میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، جزاک اللہ خیر۔ میں نے جو جز 13 میں سے آیت سلیکٹ کی ہے وہ سورہ ابراہیم کی ہے، اور وہ آیت ہے آیت نمبر 22، لیکن اس میں سے ایک پارٹ میں نے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا، اس دنیا کے تمام انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان، اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہم آمین، اجرنا من النار۔ آمین، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا راستہ دکھا دیا جائے گا، ان کے سامنے ان کا انجام آ چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سین کو قرآن کریم میں اس آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن یہ آیت میں پوری پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان، تو شیطان کہے گا، شیطان نے کہا، لما قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، وہ پکا وعدہ تھا کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اچھے اعمال پہ جنت ملے گی، برے اعمال پہ جہنم ملے گی۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، شیطان کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں تو وعدہ خلافی کی تھی بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میرے پاس تمہارے لیے کوئی کنٹرول نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، مگر بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی۔ یعنی مجھے بتائیں، کبھی اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا ہو گیا ہو، تو کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شیطان نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کرو یہ گناہ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، ہمارے دل کو اس طرف لے کر جاتا ہے اور ہم اس گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ بھئی اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو تمہیں کہانیاں سنائی تھی، میں نے تو تمہیں خواہشات تمہارے اندر پیدا کی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو اب تم اس کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے یہ کام کیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو۔ تمہارے سامنے قرآن تھا، تمہارے سامنے اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھیں،
تمہیں لوگ آ کر کہتے تھے کہ یہ حق کا راستہ ہے، باطل کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، لیکن تم نہیں مانتے تھے ان کی بات، تم میری بات مانتے تھے، جبکہ تمہارے اپنے قرآن میں یہ لکھا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی زندگی کا مشن تمہیں جہنم میں جانے والا بنایا۔ تو یہ جو شیطان کے، ابلیس کے یہ جو بہکاوے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ پورا ایک دن گزار رہے ہیں اور اس پورے دن میں آپ کی شیطان سے کوئی ملاقات یا ڈائلاگ نہیں ہوا، تو پھر کوئی مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ یہ ڈائلاگ انٹریکشن تو روز ہونا ہے، بار بار ہونا ہے۔ جب آپ خیر کے کام کی طرف جائیں گے، شیطان آ کے آپ کو روکے گا، اور آپ جتنے نیک ہو جائیں، آپ جتنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، وہ اتنی ہی شدت اور طاقت سے آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی کتاب ہے ابن جوزی رحمہ اللہ کی، تلبیس ابلیس، اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے برسیسا کا۔ یہ مفسرین میں سے ایک مفسر نے ذکر کیا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اسرائیلیات ہم بیان کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو بڑا واقعہ کافی طویل ہے، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ہم سب کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیسے دیکھیں شیطان انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے کسی علاقے بستی کے اندر کچھ لوگ تھے، ان کے اندر ایک بہت ہی دیندار عبادت گزار قسم کا بندہ تھا۔ وہاں پہ 3 بھائی اور ایک بہن رہتی تھی ان کی۔ تینوں بھائیوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم، کوئی جنگ ہو رہی ہے وہاں ہم چلے جائیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ بہن کا کیا کریں، بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، بہن ہماری اکیلی ہے، ینگ ہے، ان میرڈ ہے، سنگل ہے۔ تو ان کو یہ خیال آیا، شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ جو نیک عبادت گزار آدمی ہے نا، اس کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہاری بہن کی حفاظت بھی کرے گا، نیک آدمی ہے، اس کو بولو بس آپ اس کا خیال رکھیے گا، کھانا وانا پہنچا دیجیے گا، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو آپ ہینڈل کر لیجیے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم جہاد کے لیے یا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور اپنی بہن کو ہم خود خیال کر لیں گے۔ وہ شخص نیک آدمی کے پاس گئے، نیک آدمی کو جا کے کہا، نیک آدمی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں بھائی نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، میں کیسے کسی نامحرم عورت کی ذمہ داری لے لوں، میں کس طرح اس فتنے میں پڑ جاؤں، نہیں میں نہیں کرتا، صاف منع کر دیا۔ بہرحال پھر شیطان اس نیک آدمی کے پاس آیا، اسے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم ان کی مدد کر دو گے، ان کی بہن کا خیال کر لو گے، یہ جنگ کے لیے چلے جائیں گے، ان کا ایک بہت بڑا مقصد پورا ہو جائے گا، تم نے کیا کرنا ہے، بس تم ان سے کہو بھائی اس کو کہیں قریب میں کہیں چھوڑ دو، میں اس کا کھانا پہنچا دیا کروں گا، بس میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں بات کروں گا، میں اتنی ذمہ داری لے سکتا ہوں، سادہ نہیں لے سکتا۔ تو شیطان نے اس کو کنونس کر دیا۔ بہرحال پھر انہوں نے بھائیوں کی بات مان لی، بھائیوں نے اس شخص کے گھر کے پاس کوئی جگہ تھی، وہاں اس کو چھوڑ دیا۔ اب روز وہ جاتا، گھر کے باہر کھانا رکھتا، کھٹکھٹا کے چلا آتا، اور بہن آتی کھانا اٹھاتی چلی جاتی۔ شیطان آیا، شیطان نے پھر ایک دن آ کے اس شخص کو کہا کہ دیکھو کیسی بات ہے، وہ عورت اپنے گھر سے باہر آتی ہے، جوان عورت ہے، خواہ اللہ نہ کرے اس کا کوئی حادثہ ہو جائے، اس کو تنگ کرے، تم اس کے دروازے کے پاس رکھ دیا کرو کھانا، بس دروازہ کھولے لے لے۔ اس شخص نے وہ شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ آیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دروازے کے پاس چھوڑ دیتے ہو، اس کا چہرہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو فتنوں سے بچاؤ، تم ایک کام کرو، دروازہ کھولو، دروازہ کھول کے اندر رکھ دیا کرو۔ اس نے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس کو بھی کوئی چاہیے جس سے کبھی کوئی پرابلم ایمرجنسی ہو جائے تو اس سے جا کے پوچھ تو لیا کرو کہ بھائی سب خیریت ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے تم کو، اور وہ تمہیں جواب دے دے۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی میں یہ بھی کر لیتا ہوں، اس نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ خیر معاملہ بڑھتے 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 شیطان نے اس کو ورغلایا ورغلایا۔ اب آپ سوچیں کس کو ورغلا رہا ہے، بہت ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی عبادت گزار آدمی ہے، پورا علاقے کے لوگ اس کو متقی پرہیزگار مانتے ہیں، ہوگا اپنے زمانے کا، اپنے وقت کا، لیکن شیطان نے ایسا ورغلایا کہ معاذ اللہ معاملہ زنا تک پہنچ گیا، اور اس عورت کا بچہ ہو گیا۔ جب اس کا بچہ ہو گیا تو شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اس بچے کو ختم کرو۔ اس عورت نے، اس بچے کو لوگ کیا جواب دو گے، یہ بچہ کس کا ہے، اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ جب بچے کو قتل کر کے دفنا دیا، اس نے کہا تم نے اس کو دفن کر دیا، جب اس کے بھائی آگے پوچھیں گے بہن کو اور بہن نے بتا دیا تو کیا ہوگا، اس کو بھی قتل کرو۔ اس کو بھی قتل کر دیا اور دفنا دیا ایک جگہ۔ بھائی واپس آئے کچھ عرصے کے بعد، بھائی سے کہا ہماری بہن کہاں ہے، تمہاری بہن مر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جب رات کو گئے تو شیطان سارے بھائیوں کے پاس آیا کہ کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے مولوی، مولوی کے لفظ ہٹائے تھے، مولوی ایسی بدنام، وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوا، وہ اس نے، تم دیکھو وہاں پہ جو گڑھا اس نے بتایا نا اس کو کرو گے تو وہاں نہیں، وہاں تمہیں اس کی لاش ملے گی، یہ وہ کر کے بہرحال بھائیوں کو بھی جا کر اس نے ساری باتیں بتائیں، بھائیوں نے اس بات پہ ایک دوسرے ڈسکس کیا، مجھے بھی خواب آیا، مجھے بھی آیا، اور پھر بھائیوں نے جا کے جب وہ گڑھا کھودا وہاں ان کی بہن کی لاش مل گئی۔
اور یہ سارا معاملہ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس شخص کو قید کر دیا گیا، اس کو سزا ہو گئی، تو پھر شیطان اس کے بعد آ کے کہا کہ دیکھو اگر تو تم اللہ کا انکار کر دو تو میں تمہیں بچا لوں گا، اور اس شخص نے شیطان کے ورغلاوے میں آ کے اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ہے شیطان کے کارنامے، یہ ہے شیطان کی پلاننگ، اس کی پلاننگ سے اللہ کے علاوہ میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو جب اس شخص نے شرک کر لیا، اللہ کا انکار کر دیا، تو شیطان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، انی بری منکا، کہ میں تو تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے خوف کرنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ یعنی وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی برسیساں ہیں، اور اس ساری سٹوری کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سٹوری بڑی اچھی تھی، سٹوری تو بہت اچھی ہے، قرآن کی جتنی سٹوریز ہیں، حدیث میں جتنی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں، سب لیونگ سٹوریز ہیں جو صحیح روایات سے ہمیں ملتی ہیں، صحیح سند سے ملتی ہیں، اس لیے ان کو پڑھنا چاہیے، قرآن ہمارا ذکر ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان سٹوریز سے ہم نے لیسنز لرن کرنے اور پھر لیسنز پر عمل کرنا ہے۔ تو لیسن یہ ہے کہ یہ برسیسا آج ہمارے معاشرے میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، کبھی یہ دوست کے فارم میں آتے ہیں، کبھی یہ بچوں کے فارم میں آتے ہیں، کبھی یہ پیرنٹس کے فارم میں آتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے فارم میں آتے ہیں، کبھی کولیگس کے فارم میں آتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان برسیسا کا ہمیں خیال کرنا ہے، نہ ہم خود برسیسا بنیں کہ لوگوں کو خیر کے بجائے شر کی طرف لے کے جائیں، اور ایسے برسیساؤں سے بچیں، بلکہ اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں، جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ہر طرف اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وقت میں بڑی برکت دی ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے وقت کے اندر، بس یہ ہے کہ اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں گزاریں، دینی چیزوں میں گزاریں، دین کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے میں گزاریں، قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان حربوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جب شیطان آپ کو تنگ کرے فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ حقیقت میں جو سیناریو ہے، یہ سیناریو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے 2 اسپیکٹ پہ ہماری جدید تہذیب میں، ماڈرن کمیونٹی پہ۔ پہلی چیز یہ کہ جس طریقے سے شیطان نے سلولی اینڈ گریجولی اس کو لوز کیا ہے اللہ کی باؤنڈریز کو، اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈری کو ایک ساتھ شیطان آ کے نہیں کہا کہ چھوڑ دو، سلولی اینڈ گریجولی آپ کو شیطان لے جائے گا۔ یعنی سلو پوائزن ہوگا۔ ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ فوراً ہوگا تو آپ پہچان جائیں گے اسے، تو شیطان آپ کے کندھے پہ آپ کی بھپکی مارے گا، آپ کو کہے گا تھوڑا سا آگے، ایک قدم کرال کرو، بھاگو نہیں، کرال کرو، پھر پہلا اسٹیپ لو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے شروع کے جو اسٹیپ ہوتے ہیں اس پہ تو ہمیں کنٹرول رہتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ اسٹیپ لینا شروع کر دیا پھر آپ کروز کنٹرول پہ شیطان کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ پہلے ہی ٹائم پر شیطان جب آپ کو اٹیک کرے اس کو پہچانے، اس کو ریکگنائز کرے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کہیں۔ دوسری چیز جینڈر انٹریکشن، یہ پوری اگزامپل جو آپ نے دی ہے برسیسا کی، یہ بات بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق کتنا خوبصورت ہے اگر وہ شادی کے ذریعے ہو، اور کتنی قباحت والا ہے، اگلی ہے اگر وہ کسی اور طریقے سے باہر نکلے۔ کہ اتنا بڑا اسکالر اس زمانے کا جس کو راہب برسیسا، اس نے اپنا لیول بالکل زمین پہ لے آیا کیونکہ وہ اپنے ڈیزائرز کا سلیو ہو گیا تھا۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم جینڈر انٹریکشن میں خیال کریں، ایون کہ ہمارے ریلیجس کمیونٹی، یہ برسیسا ایک راہب تھا، تو آپ اگر مذہبی ہیں، چاہے آپ داعی ہیں، پریچر ہیں، انفلوئنسر ہیں، آپ اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے، بری ذمہ نہیں ہے، آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے، بلکہ آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ برسیسا کے پیچھے شیطان لگا ہوا تھا اور اس کا ایسا لگایا، تو ہمیں ٹھیک ٹھاک احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سلپ ایک پریچر کا ہوتا ہے جس طرح برسیسا کا ہوا ہے، ایک سلپ اگر ایک پریچر کا ہوگا اس سے صرف وہی نقصان نہیں اٹھائے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کا دین اس سے گر جائے گا، کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دین ایک فرد پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا اللہ اور رسول پہ ہونا چاہیے، اور جب وہ فرد کولیپس ہوتا ہے تو لوگوں کا دین کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بندے پہ اپنا دین ڈیپینڈ نہ کریں، اور اس شخص سے گزارش ہے کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کے کولیپس سے بہت سارے لوگوں کا دین کولیپس ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ شیطان کے فتنے سے بچائے، اور خاص طور پہ جو یہ
اپوزٹ جینڈرز کے فتنے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔